ہم کس کے لیے جیتے ہیں؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر خود سے پوچھا ہے ہم واقعی کس کے لیے جیتے ہیں؟ ہم روز صبح کے الارم لگاتے ہیں، نیند کتنی گہری کیوں نہ ہو، اسکول یا کام کے لیے فوراً اٹھ جاتے ہیں، آنکھیں بوجھل ہو، جسم تھکا ہوا ہو، پھر بھی ہم خود کو کھینچ کر اٹھا لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہیں لیٹ نہ ہو جائیں، کسی کی ڈانٹ نہ سننی پڑ جائے، یا پھر ہماری جاب نہ چلی جائے، دنیا کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ لیکن جب بات فجر کی آتی ہے، وہی ہم ہوتے ہیں، وہی بستر ہوتا ہے، وہی نیند ہوتی ہے۔ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی انسان کا ڈر نہیں ہوتا، اس لیے ہم سوتے رہ جاتے ہیں۔ ہم 8 گھنٹے دنیا کو دے دیتے ہیں، اسکول، کام، موبائل، سوشل میڈیا، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن اللہ کے لیے 5 منٹ بھی نہیں۔ وہ اللہ جس نے ہمیں سب کچھ دیا جو ہم مانگ بھی نہیں سکتے، سانسیں جو خود بخود چل رہی ہیں، دل جو بغیر رکے دھڑک رہا ہے، آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں، اور وہ زندگی جسے ہم اپنی سمجھ بیٹھے ہیں۔ کبھی سوچا ہے اگر یہ سب ایک ہی لمحے میں چھن جائے تو؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت جو نہ عمر دیکھتی ہے، نہ مصروفیت، نہ خواب۔ اور جب وہ لمحہ آئے گا تو ہم سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اور سب سے پہلا سوال کیا گیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ سوچیں اگر اس دن ہم سے پوچھا گیا میں تمہیں دن میں 5 بار بلاتا تھا، تم کیوں نہیں آئے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یا اللہ میں سو رہا تھا، یا اللہ میں مصروف تھا، یا اللہ میں دل نہیں تھا۔ کیا یہ جواب ہمیں بچا لیں گے؟ ہم دنیا کے لیے وقت نکالتے ہیں کیونکہ ہمیں دنیا کھونے کا ڈر ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا ایک دن ہمیں چھوڑ دے گی۔ کاش ہمیں اللہ کو کھونے کا بھی ڈر ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سامنے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی وہ لمحہ جب آپ زمین پر سر رکھتے ہیں، وہ لمحہ جب آپ کی زندگی کا سب سے اونچا مقام ہوتا ہے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ جلدی جلدی میں سجدہ کرتے ہیں، الفاظ پڑھتے ہیں، دل کہیں اور ہوتا ہے، جیسے ہم نماز نہیں بلکہ کوئی فرضی کام ختم کر رہے ہوں۔ کبھی دل سے سجدہ کر کے دیکھیں اور یہ امیجن کریں کہ اللہ میرے سامنے ہے، خاموشی میں آنسوؤں کے ساتھ اپنے رب سے بات کر کے دیکھیں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ جس سکون کو آپ دنیا میں ڈھونڈ رہے تھے وہ ہمیشہ سے آپ کے سجدوں میں چھپا ہوا تھا۔ آج بھی وقت ہے، نماز بوجھ سمجھنا چھوڑ دیں، اپنی سب سے خوبصورت عادت بنا لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک دن ہم نماز پڑھنا چاہیں اور وقت ختم ہو چکا ہو، ہم توبہ کرنا چاہیں اور توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں۔ جس نے نماز کو سنبھال لیا اس نے اپنی آخرت کو سنبھال لیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ سب کچھ پا کر بھی خالی ہاتھ رہ جائے گا۔